پروگرام پکار اور میں ہوں آپ کے ساتھ انیلا زکا۔ کہتے ہیں کہ جہاں پر خرید کنندہ یعنی خریدنے والا اور فروخت کنندہ یعنی بیچنے والا دونوں بے ایمان ہوں، وہاں پر چیزیں نہیں ایمان اور لوگ بکتے ہیں۔ جی ہاں، آج میں جس ماں کی پکار بننے جا رہی ہوں اس ماں کا اکلوتا لخت جگر بے ایمان لوگوں نے مار ڈالا۔ وہ کرائے کے قاتل کس کے کہنے پر بکے، مارنے والا اپنا کون تھا؟ آئیے آج کے پروگرام میں دل دہلا دینے والا واقعہ میں آپ کو دکھاتی ہوں۔ ہاں بھائی، کیا نام ہے؟ اظہر عباس۔ عمر کتنی ہے؟ تقریباً 21 سال۔ کرتے کیا ہو؟ اپنے گھر کا کام کرتا ہوں، کیا صفائی وغیرہ؟ مال ڈنگر کا کام کرتا ہوں۔ اوپر دیکھ کے بات کرو نا، مجھے گناہ کرتے ہوئے نہیں تھا پتا؟ 21 سال تمہاری عمر ہے، گھر کے تم کام کرتے ہو، اتنا بڑا کارنامہ سر انجام دیا، کیا تمہیں کوئی اعزاز ملنے کی امید تھی؟ کہیں افسر لگنا تھا؟ تو اتنا بڑا منصوبہ کیسے بنایا؟ کرائے کا قتل کروانا یا کرائے کے قاتلوں کا ساتھ دینا، وہ بھی کسی ایسے شخص کے لیے جس سے کوئی دشمنی نہیں، جسے تم جانتے نہیں، صرف چند پیسوں کی خاطر۔ کون سے فاقے پڑ گئے تھے تمہارے گھر پہ؟ جی کون سے فاقے پڑ گئے تھے تمہارے گھر پہ؟ کوئی فاقہ نہیں، تو پھر کیوں کیا یہ سب؟ بس غلطی ہو۔ وہ غلطی کیوں ہوئی؟ وجہ پوچھ رہی ہوں اس کی۔ بس دوست نے کہا اس لیے ان سے بات کروا دی۔ تمہارے گھر میں فاقے پڑ رہے تھے؟ نہیں جی، کوئی فاقہ نہیں۔ تو پھر تمہیں کرائے کا قتل کروانے کی یا قاتل بننے کی کیا ضرورت تھی؟ بس دوست کے کہنے پر غلطی کر بیٹھا۔ دوست کے کہنے پہ بھی انسان غلطی یا گناہ تب کرتا ہے جب وہ کسی مجبوری میں پھنس گیا ہو، ورنہ دوست کے کہنے پہ دیوار میں ٹکر مار لو گے؟ نہیں جی، دوست کے کہنے پہ خود کو گولی مار لو گے؟ نہیں جی۔ تو پھر ایسی کون سی دوستی ہے؟ یہ فلموں میں، کتابوں میں، ڈراموں میں تو دوستیاں سمجھ آتی ہیں، آج کی زندگی میں بغیر غرض کے کوئی دوستی نہیں ہوتی۔ بس اس نے کہا اس لیے غلطی ہو گئی۔ جس کے کہنے پہ کیا، شہباز کے کہنے پر۔ جس کے بھی کہنے پہ کیا، وہ آگے سے اس کا بھی جو کہہ رہا تھا وہ اپنے سگے رشتے کا قتل کروا رہا تھا، اور تم نے دوست کے کہنے پہ جلتے کنویں میں چھلانگ لگا دی۔ بس جی غلطی ہو گئی۔ دوست کے کہنے پہ جلتے ہوئے کنویں میں چھلانگ لگائی ہے نا؟ جی۔ یہ سارا جو قتل کا منصوبہ تھا یہ شروع کہاں سے ہوا؟ یہ شروع تو پہلے تو وہ شہباز کے پاس گئے نا، کرم یہ داد۔ شہباز؟ جی یہ تم اس کے دوست ہو؟ جی، اچھا، وہ شہباز کے پاس ہی آئے نا۔ پھر؟ شہباز نے مجھے کہا۔ تمہیں شہباز وہ نے میرا کیا ماما- کہا، کیا نہیں کہا؟ میں تم سے سنتی ہوں ساری بات، سنو گی؟ کیونکہ یہ بار بار ذکر کر رہے ہیں اپنے دوست کا، ایسی گہری دوستی، ایسی یہ محبت ان دونوں دوستوں کی کہ اس نے اتنا بڑا گناہ، اتنا بڑا یہ واقعہ رونما کر دیا۔ پہلے اس کے دوست سے تو جان لے کہ آخر ایسی کون سی اس نے دوستی کی پڑیا اس کو گھول کے پلا دی تھی۔ ہاں بھائی، کیا نام ہے؟ محمد شہباز۔ تم اس کے دوست ہو؟ جی سر۔ ایسی تمہارے درمیان کون سی دوستی تھی جو، یا کون سی تبلیغ کی تھی تم نے اس کو جو یہ مان گیا؟ میں ویسے دوست تھا، اس کو میں نے بولا کہ میرے پاس ماما شبیر آیا تھا اور کرمداد آیا تھا، اس نے بولا تھا کہ ہم نے قتل کروانا ہے۔ قتل کروانا تو ایسے تمہارے پاس آیا جیسے تمہاری بیکری ہے اور انہوں نے کیک بنوانا ہے۔ نہیں ویسے انہوں کو کسی بندے سے ملاقات کروا دو، کوئی ہو اس ایریے میں ہو یا تمہیں کیوں چوز کیا انہوں نے؟ اس کا مطلب ہے کہ تمہارے کو ٹریک ریکارڈ ہے۔ نہیں، کوئی ریکارڈ نہیں ہے۔ تو پھر انسان اسی کے پاس جاتا ہے نا جس سے اس کو مطلب نکل سکتا ہے۔ اگر قبر کھدوانی ہے گورکن کے پاس جاؤ گے، اگر کوئی آپ نے کھانے پینے کی چیز لینی ہے دکان پہ جاؤ گے، اس میں بھی اگر ڈفرینٹ ہے، بیکری آئٹم لینا ہے تو بیکری پہ جاؤ گے، کوئی بیماری ہے ڈاکٹر کے پاس جاؤ گے، کیس لڑوانا ہے وکیل کے پاس جاؤ گے، اور تمہارے پاس ہی کیوں قتل کروانے کے لیے ویسے لے کے آئے؟ تعلق تھا شبیر کے ساتھ، وہ اس لیے آیا تھا۔ تعلق تمہارا تو بہت سارے لوگوں کے ساتھ ہوگا، سارے قتل کی غرض سے تمہارے پاس آتے ہیں؟ نہیں سر۔ کیا پورے ڈسٹرکٹ کا ٹھیکہ تم نے لے رکھا ہے؟ نہیں جی۔ یہی تو پوچھ رہی ہوں کہ تمہاری آپس میں ایسی کون سی کڑی ملتی تھی؟ ویسے وہ تعلق تھا، اس نے بولا کہ یہ میرا کام کروا دو، کسی کو پتہ نہ چلے۔ شادی شدہ ہو نا؟ جی سر۔ بیوی ہے نا گھر میں؟ جی ہے۔ اتنی بڑی بات ہو تمہاری بیوی بھی تم سے نہ کرے، حالانکہ بڑا یقین ہوگا اس کو تم پہ کہ میں نے قتل کروانا ہے، یا تم بیوی سے نہ شیئر کرو اتنی بڑی بات؟ جی۔ تو یہ دوستوں میں کیسے شیئر ہو گئی؟ ویسے قسمت کی بات ہے، وہ آگے یہ میرے قسمت ہے، اللہ پاک نے لکھی ہے یہ قسمت تمہاری؟ بس بڑی فضول بات کیا تم نے۔ مصیبت میں لکھی، انسان اپنا کیا قسمت پر ڈال دیتا ہے اور سرخرو ہو جاتا ہے۔ میری مصیبت لکھی تھی اس کام میں، اور بس مصیبت لکھی نہیں تھی تمہاری، تم نے اپنے ہاتھوں سے مصیبت کو اپنے گلے لگایا ہے۔ جو سمجھ لو وہی۔ سمجھ لو کیا مطلب ہے؟ یہ سچ ہے۔ اچھا، تمہارے پاس یہ چل کے آئے دو لوگ؟ جی دو۔ یعنی کہ تم ٹریک ریکارڈ یافتہ ہو؟ نہیں، یہ تو پولیس انٹروگیٹ کر لے گی اب آگے۔
وہ میرے پاس آیا شبیر اور کرمدار، اس نے بولا کہ ہم نے قتل کروانا ہے کسی آدمی سے یا کوئی بات، میں تو نہیں کروں گی، کسی آدمی اپنے دوست سے بات کروا دو، ہم پیسے دیں گے۔ میں کہا ٹھیک ہے تم چلے جاؤ، جب کوئی مجھے ملے گا تو میں رابطہ کر لوں گا۔ میں 2 دن بعد بولا ادھر سے مام شبیر آیا تھا، اس نے بولا تھا یار ہم نے قتل کروا، کوئی دوست تھا ساتھ میں، تے اس کے بارے میں کوئی کسی سے رابطہ کرو۔ اس نے بولا کہ میں اپنے دوستوں سے بات کر لوں پھر میں آپ کو رابطہ کروں گا۔ میں ٹھیک ہے۔ تم نے سارے اپنے فرینڈ سرکل میں سے اسی کو کیوں چوز کیا یہ بات شیئر کرنے کے لیے؟ ویسے اس کو بولا کہ ماموں آیا تھا۔ اسی کو کیوں بولا؟ بہت سارے دوست ہوں گے نا، جی جی انسان ہو، بہت سارے لوگوں کے ساتھ دوستی ہوگی، جی۔ کچھ بچپن کے ہوں گے، کچھ جوانی کے ہوں گے، کچھ جی۔ سسرالی خاندان سے ہوں گے، اسی کو کیوں چوز کیا؟ ویسے اس کو بولا جو کوئی ہوگا دوست یعنی ٹھیک اس ہے۔ پہ تمہیں یقین تھا کہ اس طرح کا یہ گھنونا کام کروا سکتا ہے؟ نہیں اس نے یہ چین ہے تم لوگوں کی آپس میں؟ نہیں ایسی کوئی بات نہیں۔ یہ بات نکل آئے گی، چلو آگے چلو۔ اس سے بولا کہ کوئی دوست ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے میرے دوست ہیں میں ان سے بات کرتا ہوں، جو ان کے پاس کوئی ہو تو بتا دے گا۔ اس نے اپنے دوستوں کے ساتھ بات کی، انہوں نے بولا کہ ٹھیک ہے ہم خود کر لیں گے، تم ان سے بات کروا دو۔ اس نے مجھے فون کیا ٹھیک ہے ان سے رابطہ کرو، تو وہ میرے دوست ہیں وہ مان گئے وہ کریں گے۔ میں کہ ٹھیک ہے۔ میں نے شبیر و کرمدار کو کال کی، تم 2 دن بعد آ جاؤ، بات ہو گئی ہے۔ وہ بھی 2 دن بعد میری بیٹھک میں آ گئے اور تھے یہ تینوں بھی میری بیٹھک میں آ گئے، آگے چلو۔ وہ میرے پاس آ گئے اور شبیر کرمداد بھی آ گئے۔ ان کی آپس میں آمنے سامنے بات ہوئی 6 لاکھ میں بندہ مارنے کی۔ شروع کہاں سے ہوئی تھی بارگیننگ؟ 6 لاکھ میں ہی، انہوں نے کہا 6 لاکھ ہم دیں گے، انہوں نے ٹھیک ہے 6 لاکھ میں ڈن ہو گئے جن کی۔ یہ واپس چلے گئے، ابرار اسکلینڈ اظہر شبیر اور کرمداد بھی واپس چلے گئے۔ 4-5 دن بعد کرمداد نے رابطہ کیا کہ وہ ان دونوں کو مجھ سے ملواؤ جن نے قتل کرنا ہے۔ میں نے اظہر کو کال کی، اس نے کہا ٹھیک ہے۔ ہم چارے گئے کرمداد کے پاس، اس کے ڈیرے کے، اظہر میں تے سکلین اور ابرار۔ ادھر کرمداد کے پاس ابرار اور سکلین کو چھوڑ کر ہم گھر واپس آ گئے۔ وہ ادھر رات رکے، پھر وہ صبح واپس آ گئے۔ اس نے بولا کہ کرمداد نے بولا ہے کہ وہ ادھر آدمی جو ہے وہ کسی کام کے لیے چلا گیا ہے، وہ ادھر نہیں ہے، تو میں پھر رابطہ کر لوں گا۔ پھر 5-7 دن بعد ان سے کال کی ہے کرمداد نے سکلین اور ابرار کو، تم آ جاؤ میں تمہیں جگہ دکھاتا ہوں۔ پھر اس کے پاس چلے گئے، ادھر ہم نے سب اپنی جگہ شگہ دکھائی، جدھر وہ آتا جاتا تھا، یہ سے قتل کروانا تھا، یا جدھر وقوع واردات۔ نہیں میں نہیں ساتھ تھا، ناظر تھا نہ میں ساتھ، دونوں نہیں تھے۔ پتا تمہیں ساری کہانی کا، پر تم ساتھ نہیں تھے؟ نہیں ساتھ نہیں، ابرار اور صرف بتا تو ایسے رہے جیسے تمہیں CCTV کیمرہ لگایا ہوا تھا وہاں پہ۔ نہیں میں ساتھ گیا ہی نہیں تھا۔ تو پھر پتا کیسے ہے اتنی ایگزیکٹ چیزوں کا؟ نہیں بات وہ رابطہ کر کے گئے تھے نا، 1 منٹ کی رپورٹ دے رہے تھے۔ نہیں کرمداد سے کر کے گئے تھے، ہم آ رہے ہیں۔ وہ ادھر گئے، کرمداد جگہ شگہ دکھائی، پھر واپس سکیسر آ گئے۔ کرمداد نے ایک سیل فون بھی لے دیا، مجھ سے رابطے فون پہ کرنا، اور کس نمبر سے کس کے نام تھی؟ وہ کرمداد کی تھی، پتہ نہیں کس کے نام تھی۔ اس نے بولا ٹھیک ہے، وہ بیل لے کے واپس کیسر آ گئے۔ ہم نے کال کی کہ ہم پیسے لے دینے، ہم ذمہ داری چاہیے تھی، پیسے آپ کو لے دیں گے، پیسے لے دینے، ہم نے ادھر رابطہ ہو گیا، ہم نے کام کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اظہر نے بولا ٹھیک ہے پیسے لے دیں گے۔ پھر جب وہ دوبارہ 4 دن بعد ابرار کو اور سکلین کو کال کی، وہ آ جاؤ کام کر رہا ہوں۔ وہ ادھر گئے، سکلین اور ابرار ادھر، اس کے رابطہ تھا کرمداد کا، جس طرح بھی اس نے اپنے طریقہ کار میں اس نے اپنا کام کروا لیا۔ پھر واپس آ رہے نے رابطہ کیا، ہم نے کام کر دیا، ہمارے پیسے لے دو۔ اظہر نے مجھ سے رابطہ کیا، اب انہوں نے کام کر دیا پیسے، میں کہ ٹھیک ہے میں لے دوں۔ میں ان کو کال کی شبیر کو سکا صبح پیسے لے جانا، میں کہ ٹھیک ہے۔ صبح ان سے پیسے لیے اور اظہر کی بیٹھک میں جا کے ابرار اور سکلین بیٹھے تھے، سکلین کو میں نے جا کے دے دی۔ بس جی تم نے کتنے رکھے؟ میں نے 81۔ تم نے 81 کس چیز کا رکھا؟ ان کو 390 دیا، اس میں 50 اس نے لے کر 80 میں نے لے لی۔ ناظرین یہاں ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد جیسے یہ کہہ رہا ہے کہ اس نے پیسوں میں سے 80 رکھا اور اگلے فیسیلیٹیٹر کو 50 دیے، کیا ان میں بھی سینئر جونیئر والا حساب ہے؟ بریک کے بعد آپ کو دکھاتے ہیں۔